تو اب دجال نے پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اس کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں، بلکہ اس حد تک اس کے اطاعت گزارے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کو اپنا خدا مان رہے ہیں، تو ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ، دجال کو. اور وہ اپنے طور پر نعوذ باللہ خدا ہونے کے شواہد پیش کر رہا ہے کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، زندوں کو مار سکتا ہوں، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، بارش برسا، کیا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ وہ کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں دجال کے کنٹرول میں، اور اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو جو اس پر ایمان لا رہا ہے وہ ان پر رزق کے دروازے کھول رہا ہے، اور جو جو اس کی خدائی کا انکار کر رہا ہے، جو مسلمان ایسا کر رہے ہیں، ان پر قحط مسلط کر رہا ہے، وہ بھوک میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ بدترین بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا باقاعدہ، یا رسول اللہ جب ایسا دور آ جائے کہ جب دجال یہ سب کچھ کر رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ سرکار دو عالم نے جواب دیا، فرمایا اس دور میں تم شام کی طرف ہجرت کر جانا. یہ بھی کہا کہ اس دور میں شام کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ایسا ہی ہوگا جیسے میرے دور میں مدینہ ہجرت کرنے کا ثواب ہوگا. اس سطح کی بات کی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اپنے دین کو نہ چھوڑنا اس وقت بھی. صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم فاقوں سے مرنے لگے تو پھر کیا کریں، کیا حکم ہوگا؟ فرمایا تسبیح کرنا، تقدیس کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر کہنا، یہی تمہاری خوراک ہوگی. لیکن ایسی بھوک کی کیفیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح جاری. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا منظر بتایا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے. صحیح احادیث میں ہے سب کچھ کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ادھر یہ اہل ایمان کا کیمپ ہے ایک طرف، اور اہل دجال کا کیمپ ہے، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں. اور بظاہر کون زیادہ خوش و خرم ہے؟ اہل دجال. کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان بھوک سے مر رہے ہیں، قحط ہو رہا ہے، تباہ حال ہے وہ. اور اہل دجال کا کیا عالم ہے؟ اور دجال کا کیا عالم ہے؟ بھئی دجال کا یہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کس انداز سے ایک کے بعد ایک شہر، ملک، گاؤں، گلی، بستی فتح کرتا چلا جائے گا، سوائے مکے اور مدینے کے. اب آپ آج اور سنیے کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. جانتے ہیں اور کیا کر رہا ہوگا؟ وہ ایسے بادلوں کی رفتار سے، ایسے بادلوں کی رفتار سے جن کے پیچھے تیز ہوائیں لگی ہوں گی، وہ پوری دنیا تک رسائی حاصل کرتا چلا جائے گا. اتنی تیزی سے، اتنی تیزی سے، جیسے وہ بادل سفر کرتے ہیں جن کے پیچھے تیز ہوا ہوتی ہے، اتنی تیزی سے. اور اپنے اوپر ایمان کی دعوت دیتا چلا جائے گا. لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ ہوں، وہ دجال کے ماتھے پر، کل آپ سے کیا تھا، اس کے ماتھے پر ایک تحریر ہوگی، کاف فے رے، کفر، کافر. اہل ایمان اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی اس تحریر کو پڑھ پائیں گے، وہ جان جائیں گے یہ دجال ہے، نہیں لائیں گے اس پر ایمان. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لیے چلتے ہیں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. صحابہ کرام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچاؤ اور اس کی حفاظت کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ اب آپ یہ سنیے، آپ سوچئے اس ماحول میں دجال فتنہ، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آنے والا سب سے بڑا فتنہ. صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے سرکار دو عالم بتا رہے ہیں کہ دجال آئے گا، تب یہ ہوگا، تب یہ ہوگا. اب صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں ایسے عالم میں اس سے بچاؤ کا اور اس سے حفاظت کا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اس دور میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا. سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت اس دور کے لیے. تو اب میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن میں یقیناً علماء کرام سے پوچھوں گا کہ جب اس عظیم ترین فتنے سے بچنے کے لیے سرکار دو عالم اس سورے کو نسخہ بتا رہے ہیں، تو پھر دنیاوی مشکل میں تو یہ سورہ پھر آج کل کے حالات کے حساب سے بہت ریلیونٹ ہوگا. میں پوچھوں گا علماء کرام سے سوال. اور کہا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا اور کوشش کرنا کہ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں. یہ جملہ ذرا آپ یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں کوشش کرنا پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ آگے اس واقعے میں، کہانی میں ایک ربط آئے گا کہ پہاڑ پر کیا ہوگا. آپ سوچیے یہ سارے، مطلب میں کبھی سوچتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے. یہ ساری جو منظر کشی ہے
کوئی پہاڑ پر ہے، کوئی ملک گاؤں فتح کر رہا ہے، کوئی خوریزی کر رہا ہے، کوئی کسی کو کاٹ، مطلب یہ سارا کچھ ہونا ہے.